الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذلك الكتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں کسی بھی قسم کے شک اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، اور جو کچھ اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، رولز بیان کیے گئے ہیں، وہ راہ ہدایت ہے زندگی کے لیے، وہ راستہ دکھانے کا، کامیابی کا، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. للمتقین، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا کی خباثتوں سے بچنا چاہتے ہیں، جنت کی اللہ کی طرف سے عنایات اور اللہ کی دنیا اور آخرت میں رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو رزق ہم نے مال ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلی چیز کہ دل کی گہرائیوں سے یہ اعلان کرے، زبان سے اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے والا ہو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہو، وَصَوْمِ رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اگر اللہ میاں طاقت دیں مالی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، راستے امن اور سلامتی کے لحاظ سے، تو پھر حج کرنے والا ہو. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک آیہ مبارکہ اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے.
ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اسلامی معاشرے کا انتہائی اہم ترین رکن ہے، جس کی طرف اسلام قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں دعوت دے رہا ہے۔ اگر اس عظیم رکن پر عمل کر دیا جائے، اس کی حدود اور قیود کو سمجھ لیا جائے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار صحیح معنوں میں اکابرین علماء سے سمجھ کر عمل کر لیا جائے، تو معاشرہ یہ قتل و غارت، یہ ظلم و بربریت، یہ چوری اور ڈاکہ، ان ساری چیزوں سے پاک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو دلوں کو جوڑنے والا ہے، محبت پیدا کرنے والا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے الفت اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنے والا ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گا۔ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں سن رہی ہیں، ان سے درخواست ہے پوری توجہ کے ساتھ میرے پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا، آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے تزکیہ، یعنی پاکیزگی۔ جب ایک مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، اب تیسری چیز تمہیں اس بات کی طرف راغب کر رہی ہے کہ تم اپنے مال کو بھی پاک کرو۔ کلمہ پڑھ کر تم نے اپنے روح اور جسم کو پاک کیا، نماز کے ذریعے سے اپنے جسم کی طہارت کی، وضو کیا، سارا کچھ کیا، طہارت کی، گناہوں سے پاک ہوئے۔ اب فرمایا کہ مال کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو بھی پاک کرو، اس کو بھی صاف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال حلال کا ہوگا، طاہر ہوگا، پاک ہوگا، تو وہ جسم کے نشو و نما میں جہاں ہیلپ کرے گا، وہاں ہماری اخلاقی تربیت بھی کرے گا، وہاں ایمانی لحاظ سے ہمیں امپروو کرے گا، بہتر کرے گا، اور ہمارا اللہ کی ذات پر، اللہ کے دین پر ایمان اور یقین پختہ ہو جائے گا۔ نماز کے ذریعے سے ہم جسم کی طہارت کرتے ہیں، اور اس کے لیے شرط اول رکھی ہے کہ پانی پاک ہو، صاف کے ساتھ آپ وضو کریں۔ اگر اس پانی کے اندر ایک قطرہ بھی غلاظت کا پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس پانی کے ناپاک ہونے کے بعد اسے اگر وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جس مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، سال گزر جاتا ہے، وہ مال ناپاک رہتا ہے، جس جسم میں جائے گا، جو اس سے کپڑا خریدا جائے گا، جو اس سے خوراک کھائی جائے گی، وہ ساری کی ساری یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نجس ناپاک مال سے اب کپڑے پہن رہے ہیں، ناپاک مال سے ہم اپنے جسم کو پروان چڑھا رہے ہیں، اس ناپاک مال سے ہم اپنی اولادوں کو بڑا کر رہے ہیں، پال رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ حرام کے مال کی کمائی سے، حرام مال سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کا کچھ فائدہ آپ کو شامل نہیں ہوگا۔ جسم میں بیماریاں آ جائیں گی، جسم لاغر ہو جائیں گے، ناکارہ ہو جائیں گے، اولادیں باغی ہو جائیں گی، نافرمان ہو جائیں گی، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ ہم نے طہارت مالی کا عمل ترک کیا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے حوالے سے مسلمان ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ مال حلال کا ہونا شرط ہے۔
اگر حرام کا مال ہے، ایک بندہ جو ہے وہ ہیروئن کا کاروبار کرتا ہے، ایک بندہ پیسے لے کر لوگوں کو قتل کرتا پھرتا ہے، ایک بندہ حاکم بنا ہوا ہے، وہ حکمرانی کے نشے میں ملک کی دولت لوٹتا ہے، ملک کے خزانے پہ ڈاکہ مارتا ہے، اور پھر زکوٰۃ دے کر کہتا ہے کہ میں پاک ہونا چاہوں، تو اس کی زکوٰۃ بالکل قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ باعث رحمت ہونے کے بجائے اس کے لیے باعث جہنم بنے گی۔ لہذا مال کا حلال ہونا بنیادی شرط ہے، مال حلال ہو اس میں سے زکوٰۃ دی جائے، اور پھر جو زکوٰۃ دی جائے اس کا نصاب اللہ پاک نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ قرآن اور احادیث میں تفاصیل ملتی ہیں۔ ایک وہ مال ہے جو پیسے کی شکل میں ہے، جسے ہم لفظ زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ مال ہے جو زراعت کی شکل میں ہم نکالتے ہیں، زرعی جو ہے جس کو عشر کہتے ہیں، وہ بھی اس عشر کی، اس زراعت کی زکوٰۃ ہے۔ اس طریقے سے چاہی اور غیر چاہی، یعنی نہری پانی ہے یا آسمان کا پانی ہے، اس کے اندر احکامات آپ ڈیٹیل علماء کرام بزرگان دین سے لے سکتے ہیں، آپ اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ یہ چیز اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے معاشرے میں اخوت اور محبت پیدا فرمائیں گے، اور یہ قتل و غارت ختم ہو جائے گا۔ اب یہ زکوٰۃ کا مال دینا ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ زکوٰۃ ادا نہ کی تو حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تلاوت کی، بنیا کا لفظ استعمال کیا، بنیا ہم عربی میں کہتے ہیں بنیادوں کو۔ یہ زکوٰۃ، یہ نماز، یہ کلمہ، یہ حج اور یہ رمضان کا روزہ، یہ بنیاد بنا ہے اسلام کی۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھا تو اب اس کی بنیادیں تو بن گئیں ان 5 چیزوں پر عمل کرنے سے۔ اگر ان بنیادوں کے اوپر اب بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو اس بلڈنگ کے لیے ان بنیادوں کی ریکوائرمنٹس، ان کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہیں۔ لہذا ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی اسلام کی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوگی۔ کیوں کھڑی نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے اس مال کو پاک اور صاف نہیں کیا، اور اسلام کا ایک ستون اس نے کھڑا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی یہ بلڈنگ کسی بھی وقت بڑی سے بڑی تباہی میں آ سکتی ہے، اور اس تباہی سے دوچار ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے دنیا کی بات، یعنی لوگوں کی محبت، ہر جگہ کہیں گے کتنا مالدار آدمی ہے، پیسہ خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے، سب کچھ پیسہ، ساتھ والا پڑوسی ہے، بھوکا ہے، اسے پرواہ نہیں، میں پیسہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا، سوال پر یہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے۔ لوگ محتاج ہیں پانی پینے کے لیے، لوگ محتاج ہیں مساجد کے لیے، لوگ محتاج ہیں ہاسپٹلز کے لیے، لوگ محتاج ہیں سکول و مدارس کے لیے۔ یہ پیسہ لے کر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور معاشرہ اس کو دیکھ کر تڑپ رہا ہے کہ ہائے کاش کوئی آئے جو ابو بکر بن کے آئے، جو عمر بن کے آئے، جو عثمان بن کے آئے، جو علی بن کے آئے، جو خرچ کرے اور ہمارے ان مشکلات سے ہمیں نکالے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے، تو نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت آتی ہے، پھر لوگ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم ویسے نہیں دیتے تو ویسے سے ہی، پھر ڈاکے مارنے کے پروگرام تشکیل ہوتے ہیں، چوری کرنے کے پروگرامات تشکیل ہوتے ہیں، اور پھر اسی سے آگے قتل و غارت کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو ایک نفرت اور بغض اور عداوت کا بیج معاشرے کے اندر جو ہے وہ بیج دیا جاتا ہے، جس کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے۔ جی تو اس لیے اب اگر ایک بندہ مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، دنیا کا یہ عذاب تو اس کو مل رہا ہے،
کروڑوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لیکن اس کو امن نصیب نہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی، کچھ اور ادھر سے نہیں آ جائے، کوئی ادھر سے نہیں آ جائے، باہر 10 پہرے دار کھڑے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جناب آتے ہیں لوگ، گولیاں مار کے قتل کر کے چلے جاتے ہیں، سب مال لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ مناظر، اسلحہ موجود ہے، نوجوان گھر میں موجود ہیں، جوان بیٹے گھر میں موجود ہیں، پیسہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ڈاکو رات کو ٹرک لے کر آئے، میں نام جگہ کا نہیں لینا چاہتا، ٹرک لے کر آئے، باہر ٹرک کھڑا کیا، چھت کے اوپر سے داخل ہوئے، سب کچھ یرغمال بنایا، بندوقیں بھی لے گئے، اسلحہ بھی لے گئے، سارا مال بھی لے گئے، آج تک پتہ نہیں چلا کون تھا، کیسے لے گئے؟ اس لیے کہ ہم نے خود اپنے لیے تباہی کے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ دنیا کے اندر ہم نے اپنے لیے تباہی بنائی زکوٰۃ نہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے۔ دوسری چیز قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھیں جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے پھر ہم کیا کریں گے؟ قرآن کی آیت سن لیجئے، سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 25 ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یحمى علیہا فی النار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کا دن ہوگا، ان کے سارے مال کو ہم جمع کر لیں گے، سارا مال جمع کر کے ہم جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ وہ جہنم کی آگ جب اس مال کو جلائے گی اور اس آگ سے پھر اس مال سے ہم کیا کریں گے؟ اینٹیں بنا لیں گے، تختیاں بنا لیں گے، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ، پھر ان آگ کی دہکتی ہوئی سرخ تختیوں سے سرخ اینٹوں کو ہم اٹھا کر ان کے منہوں کے ان کی گھالوں کے اوپر رکھیں گے، چہرے کے اوپر رکھیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ وَجُنُوبُهُمْ، ہم ان کے دائیں اور بائیں ان تختیوں کو لگائیں گے، وَظُهُورُهُمْ، پشت پر بھی لگائیں گے، جنوبہم سامنے سینے پر لگائیں گے اور ظہورہم ان کی پشتوں پر لگائیں گے۔ جب چیخے گا چلائے گا، او میرے اللہ یہ اتنا بڑا عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے محترم جو آپ اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے، فذوقوا، اب مزے چکھو اس مال سے، کنتم ما کنتم تکنزون، جس مال کو تم خزانہ سمجھتے تھے اپنے لیے، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ سمجھتے تھے، لیجئے آپ چکھو اس کو بیٹھ کر۔ اب اس آدمی کو اس کے مال کی وجہ سے اسی کے مال کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا۔ یہ تو ہے آخرت کی بات، قیامت کی بات، جہنم کے اندر کیا ہوگا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس آدمی کو اٹھا کر قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، گھر والے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اب جو مال اس نے دنیا میں جمع کیا تھا وہ مال بذات خود بھی اس کو الوداع کرتا ہے، گھر سے ہی کہتا ہے جاؤ جاؤ اب تم۔ گھر سے مال نے اس کو الوداع کر دیا، بیوی بچے بہن بھائی سارے جنازے کے ساتھ آئے، جنازہ قبر کے اندر رکھا، دفنانے لگے۔ اب جناب
عقل کا کوئی سمجھ والا انسان کہے کہ آؤ اس قبر میں اکیلا، مجھے دفنا کر جا رہے ہو، آؤ میرے ساتھ ایک رات کے لیے وقت گزار دو، نہ باپ تیار ہوگا، نہ بیٹی تیار ہوگی، نہ بیٹا تیار ہوگا، نہ بیوی تیار ہوگی، نہ ماں تیار ہوگی، کہیں کہ جناب مع السلامہ ہماری دوستی یہیں تک تھی۔ نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بھیلی نہ بیوی باپ نہ مائی، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اکیلا ہے جواب دینے کے لیے۔ اب کیا ہوگا جناب؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے سارے مال کا اللہ میاں کلوز کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک اژدہا بنا کر اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ سانپ آتا ہے تو آ کر اس کو لپیٹ لیتا ہے اپنے اندر اور اپنا منہ اس کے پیشانی پر رکھتا ہے، چیختا ہے مردہ، چلاتا ہے ہائے کاش یہ کیا ہو رہا ہے، اکیلے میں کیا یہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے لا تخف، ڈر نہیں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالک، میں تیرا مال ہوں۔ تو اب حدیث میں آتا ہے جب وہ اژدہا اس کو ایک ڈنگ مارتا ہے 70 ہاتھ وہ مردہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے زہر، اس کی شدت اور اس کی قوت کی وجہ سے 70 ہاتھ نیچے جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر ڈنگ مارتا ہے۔ تو یہ سسٹم قیامت تک چلتا رہے گا، اور قیامت کے آگے جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے قرآن کی ایک آیت میں صرف اشارے کی شکل میں بیان کیا۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ ہماری دنیا میں بھی تباہی کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی تباہی کا باعث بنے گی۔ اب اگلا پوائنٹ جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، مال میں سے، اپنے زراعت میں سے، اپنے جانوروں میں سے، وہ علماء سے پوچھ لیجئے، یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں ڈیٹیل بیان کروں۔ لیکن کن کو دینی ہے، مستحقین کون ہیں، کس انداز میں دینی ہے؟ پہلی بات یہ اسلام نے بیان فرمائی کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، آپ کے مال میں غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا حق ہے، آپ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے زکوٰۃ دے کر، اس لیے فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ سائلنٹلی ان کو زکوٰۃ دیں اور ان کو محسوس بھی نہ ہونے دیجیے کہ ہم آپ کے اوپر صدقہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے اوپر زکوٰۃ دے رہے ہیں، خاموشی سے ان کو دیجیے تاکہ ان کی انسلٹ نہ ہو، وہ اپنے لیے جو ہے وہ ضروریات کو پورا کر سکیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو بتا دیجئے کہ بھائی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تاکہ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو نہ لے، اس لیے کہ اگر وہ مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ لیتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے ہاتھوں میں آگ کے انگارے جو ہے وہ لے رہا ہے۔ تو اس لیے بہرحال زکوٰۃ اس کو دی جائے، لیکن اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس کے اوپر احسان نہ جتایا جائے، خاموشی کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے دنوں ایک صاحب تشریف لائے اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں، میرے جاننے والے ہیں، ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے بہتری کے لیے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا شیخ کتنے حج کیے آپ نے؟ کہنے لگا جی میں نے 5 حج کیے ہیں۔ تو میں نے کہا عمرے کتنے کیے؟ کتنے عمروں کا تو کوئی حساب نہیں، شاید 15-20 تو ہوں گے۔ تو میں نے کہا پھر آپ آگے تشریف لے آئے؟ کہنے لگا جی اللہ پاک نے دیا ہے تو اس کے لیے میں عمرہ کر رہا ہوں۔ میں نے کیا محترم، شرعی نقطہ نظر سے حج
اور عمرہ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد آپ سیکنڈ مرتبہ جب کریں گے تو وہ آپ کا نفلی حج ہوگا، نفلی عمرہ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ حج بھی فرض ہے اور عمرہ بھی فرض ہے، باقی سب نفل ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے؟ بغداد میں یہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک عالم نے لکھا کہ بغداد میں ایک آدمی نے ارادہ کیا حج کرنے کا، ایک طویل عرصے تک بیچارے وہ، چونکہ آج کل کا دور تو نہیں تھا، پیسے جمع کرتے رہے۔ جب پیسے جمع ہو گئے، ارادہ کر لیا بھائی کل میں نے نکلنا ہے حج کے لیے۔ جب کل نکلنا ہے حج کے لیے ایک ارادہ کر لیا، بستر باندھ لیا، سب کچھ تیاری کر لی، اسی رات ان کی بیوی کو ولادت کی تکلیف ہوئی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ولادت کے دوران عموماً خواتین کو کچھ چیز کھانے کو جی چاہتا ہے کہ کچھ چیز ملے، ایسے مزیدار سی ہو، چٹپٹی سی ہو، کھائی جائے۔ تو اس نے اپنے خامد کو بلایا، میاں کل تو آپ چلے جاؤ گے، میری یہ پوزیشن بن رہی ہے، تو آپ مجھے کچھ ابھی کھانے کو جی چاہ رہا، جائیں کچھ لے کر آئیں۔ میں کیا لے کر آؤں، کہاں سے لے کر؟ میں ایک پڑوس میں چلے جاؤ، گھر والے ہیں، پڑوس والے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، اور گوشت پکنے کی آواز آ رہی ہے، ان سے کہیں کہ ہمیں 2-4 بوٹیاں دے دیں، تھوڑی مجبوری ہے تو تھوڑی سی، وہ بڑے اچھے ہیں، دے دیں گے، وہ جائیں آپ۔ کہنے لگا بھائی میں نے تو کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، آج میں کیسے ان کے سامنے کہوں؟ کبھی میں نے ان کو پوچھا بھی نہیں، چائے کا کپ نہیں پوچھا کبھی ان سے، تو میں ان سے کیسے کہوں؟ کہنے لگے جو کچھ بھی ہو مجھے نہیں پتا، تم نے چائے کا کپ ان کو پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا، جائیں میرے لیے 2-4 بوٹیاں لے کر آئیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور میاں بیگم کا ڈنڈا ہو اور میاں حرکت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو چل پڑا، مرتے کیا نہ کرتے، چلا گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے جی میں آپ کا پڑوسی ہوں، تو میں آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ جی فرمائیے کیا ہے؟ آپ کے گھر سے گوشت کے پکنے کی آواز، خوشبو آ رہی ہے، تو پلیز 1-2 بوٹیاں اگر دے دیں، میری بیوی بیمار ہے، اس کو میں نے دینی ہے۔ وہ آدمی سائلنٹ پہ لگ گیا، خاموش۔ یہ کہنے لگا بھائی میں نے 1-2 بوٹیاں مانگی ہیں، میں نے کوئی پوری ہنڈی تو نہیں مانگ لی آپ سے، دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے بھائی، پیسے لے لیں اس کے، میں آپ کو پیسے دینے کو تیار ہوں۔ اب اس سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ کہنے لگے میرا پڑوسی، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، حج پہ سنا جا رہے ہیں، جائیں، اللہ خیریت سے لے کر آئے، لیکن میرے گھر میں جو پک رہا ہے یہ میرے لیے حلال ہے اور آپ کے لیے حرام ہے۔ ایمان والوں میں کیسے بیان کروں وہ منظر؟ کہنے لگا یہ کیسا، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کون؟ تو بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، تو میرا پڑوسی، میں تیرا پڑوسی، وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے حلال ہے میرے لیے حرام ہے؟ تو کہنے لگا بھائی میرے بچے تو 3 دن سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کوئی چیز کھانے پکانے کی گھر میں ہے ہی نہیں۔ تو میں کل گیا تھا جنگل میں، جنگل سے ایک خنزیر کو مار کر لایا ہوں، وہ خنزیر میں پکا رہا ہوں، اور وہ خنزیر پکا کر میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، میرے بچوں کی جان بچ جائے، کہیں وہ اسی بھوک کی وجہ سے مر نہ جائیں۔ میں تو وہ خنزیر موت سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کھا رہا ہوں، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، تو اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ اس طرح کی کیفیت ہے، میں کھا رہا ہوں، میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے۔ اللہ اکبر! اب یہ بندہ لرزہ بر اندام کانپنے لگا، چیخیں نکل گئی اس کی، کہنے لگا خدا کے لیے
چھوڑ دیجئے اس انڈے کو، چھوڑ دیں اس گوشت کو، چھوڑ دیں اس کوکنگ کو، مجھے آپ موقع دیں، صرف چند منٹ مجھے دیں، میں صورتحال کو کور کرتا ہوں۔ جی تو اب کیا ہوا، اس بندے نے وہ جو مال، وہ جو پیسہ خرچ کیا تھا، جمع کیا تھا، اس پیسے کو اس نے لیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا، بازار سے جا کر سامان خریدا اور خود اندر بیٹھ کر ہنڈی پکا کر گوشت سالن جو کچھ پکانا تھا پکا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے بچوں کو کھلایا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اگرچہ تکلیف ہے لیکن آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی تھوڑا بہت تعاون کی جو ہے وہ کوشش کریں، میں نے حج میں نہیں جانا، یہ لیجئے میاں باقی پیسے ہیں، یہ آپ اپنا خرچ چلائیں، اور اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کریں، میں حج میں نہیں جا رہا، بس یہی میرا حج ہے۔ ایمان والو پھر کیا ہوا، اس قصے میں لکھا ہے ہندوستان سے ایک عالم بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے حج کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ان کو اور فرمانے لگے، مجھے نام ذہن سے نکل گیا اس عالم کا، تو فرمانے لگے کہ اے مولانا، اس دفعہ کسی کا حج قبول نہ کیا جاتا اگر بصرے کا وہ بندہ فلاں گلی میں فلاں گھر میں جو ہے رہنے والا ہے، وہ اس کا حج اگر قبول نہ ہوتا، کسی کا حج بھی قبول نہ کیا جاتا۔ اب یہ ہے عالم ہے، تحقیقی ذہن ہے، حج کے بعد چل پڑے بصرہ، پوچھتے وہ گلی وہ نمبر سارے انہوں نے یاد کیے تھے، پہنچے وہاں پر، بھائی پوچھا یہ بندہ حج پہ گیا تھا، کہنے لگا نہیں ہے کوئی نہیں گیا حج پہ۔ اس بندے کے گھر پہنچے، دستک دی، وہ باہر آیا، بھائی آپ حج پہ گئے تھے؟ نہیں جناب میں تو نہیں گیا تھا۔ تو پھر کہنے لگا میں تو نہیں گیا تھا، میں نے حج کوئی نہیں کیا۔ وہ عالم کہنے لگے دیکھیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں، نبی کی شکل شیطان نہیں بدل سکتا، نہیں بنا سکتا، نبی جب کسی کو خواب میں آئیں تو وہ انہی کی ذات گرامی ہوتی ہے، تو یہ واقعہ غلط تو نہیں ہو سکتا، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تم بتاؤ ماجرا کیا ہے، تم نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے، کیا وجہ ہوا، سبب کیا بنا؟ تو اس بندے نے یہ واقعہ سنایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، ایسے میں نے کیا ہے۔ تو اس عالم نے اس کا ماتھا چوما، اس کے ہاتھ چومے اور اس کے لیے دعائیں کی، فرمایا میاں تیرا یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ ایمان والو، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس لیے فرض ہے کہ آپ کے محلے میں بیوہ رہتی ہیں، آپ کے محلے میں یتیم رہتے ہیں، آپ کے محلے میں بیچارے طلبہ رہتے ہیں جن کے کوئی کھانے پکانے کا ذریعہ نہیں ہے، ان کے اوپر خرچ کرو، اور خصوصاً وہ طلبہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر صحابہ صفہ کی طرح مدارس میں بیٹھے ہوئے اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ حج کرنے سے، بار بار حج کرنے سے، بار بار عمرے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، سب سے بڑا حج اور سب سے بڑا عمرہ یہ ہے فرائض کے بعد، اس کی طرف توجہ دی جائے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مصارف حج میں آج کل سیاسی جماعتیں اپنے ووٹ بنانے کے لیے مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتی ہیں، اور ناراض نہ ہوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ایمانداری سے ایک پیغام میسج دے رہا ہوں کہ میری نظر میں اس طرح کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے لینے والے خود مستحق کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ کسی کا نام لے کر لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے لیتے ہیں تو ان کے لیے نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ہمارے ممبر بنیں، ہمیں ووٹ دیں، ہمیں ایسے کریں، اور پھر اس زکوٰۃ میں سے بھی کتنا کچھ کیا کچھ ہوتا ہے،
یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے اصل حق ہے اہل محلہ کا، سب سے پہلے رشتہ داروں کا، بہن ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لگتی ہے۔ ان کو دیکھو کون مستحق ہے، کن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی؟ مثلا باپ ہے، باپ کا باپ ہے، اس کا باپ ہے، ماں ہے، وہ نانی ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، بیٹا ہے، اس کے آگے بیٹے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، بیٹی ہے، اس کے آگے اولاد ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ باقی تمام رشتہ دار اولو الارحام جو ہے باقی ہیں جو ان سب پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو ان کا حق پہلے ہے، پھر اہل محلہ کا ہے۔ اور میرے نزدیک اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ مستحق یہ وہ لوگ ہیں، وہ بچے ہیں جو عرب و عجم سے آ کر قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مستحقین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نمبر 1 قرآن کریم نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، کیا بیان کیے؟ انما الصدقات للفقراء، وہ فقیر ہیں، گھر سے نکلے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ انہوں نے جو دینا تھا دے دیے، یہاں بیچارے بیار مددگار ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں۔ فقیر عام بھی مستحق ہیں اور یہ زیادہ مستحق ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، عاملین یعنی وہ جو لوگ زکوٰۃ پر مامور کیے جاتے ہیں ان کو، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جو غیر مسلم ہیں جن کے آپ تعریف قلبی کے لیے ان کو قریب لانا چاہتے ہیں، اسلام میں داخل کرانے کی کوشش کر کے دین بتائیں آپ کہ دیکھیں ہم یہ دین محبت ہے، دین محبت ہے، دین تعاون ہے، یہ ہم تو اس طریقے سے وہ اسلام کی طرف آئیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہ پھر والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، غارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جو لوگ ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ۔ تو اب یہ طلبہ سب کچھ چھوڑ کر آئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے جی۔ تو اس طریقے سے آپ 24 گھنٹے یہ دینی مدارس کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں جی، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور تمام کے تمام ان کے اخراجات خود مدارس ہماری یہ آرگنائزیشن یہ قبول برداشت کرتی ہیں، اور علماء بیچارے مانگتے پھرتے ہیں لوگوں سے زکوٰۃ دو، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے، ان طلبہ کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حق کے زکوٰۃ اگر کوئی مستحق کی زکوٰۃ اگر کوئی ہے تو ہمارے دینی مدارس ہیں، ہمارے ان علماء کو اللہ جزائے خیر دیں جو اس میں اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ زکوٰۃ ان کو دی جائے، اور پھر زکوٰۃ بھی شرط کیا ہے بھائی؟ شرط یہ ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو اس کا مالک بنائیں۔ آپ اپنے کسی سیاسی جماعت کو دے دی زکوٰۃ حوالے کا، جو مالک تو نہیں بنا وہ۔ اب یہ زکوٰۃ کب پہنچے گی؟ اگر پہنچے گی بھی تو مستحق تک کب پہنچے گی اللہ جانے کون بشر ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کی مصارف کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کیا جائے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور اس لیے دینی مدارس کو ٹارگٹ نہ بنائیں، یہ دہشت گردی کے مراکز نہیں ہیں، یہ اللہ کے دین کے مراکز ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے مراکز ہیں۔ یہ آپ کی اپنی بڑھاپے میں آپ کے کام آنے والے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، آپ کے لیے دشمن تیار نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جو مدارس جن کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، جن کے اندر غلط قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں، وہ کوئی عالم ہے اگر یا جو بھی ہے، لیکن کذابین جھوٹے ہیں وہ لوگ جو دینی مدارس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں۔ اللہ سے ڈرو، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کل موت اگر آ گئی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے کہ ہم نے اپنے نبی کے دین کو کیسے روکا اور اس اسلام کے خلاف کیسی کیسے سازشیں کی۔ اور سب سے بڑے خبیثانہ کردار جو ادا کر رہا ہے آج کا ہمارا میڈیا ہے، یہ جاہل قسم کے اینکر، یہ بیٹھ کر مداری بن کر جو اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور دین سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے معاشرے کی بہتری کی فکر کریں، اپنے وطن کی بہتری کی فکر کریں۔ ہمارے وہ مجاہد جو فوج ہماری لڑ رہی ہے، دائیں دیکھیں ذرا میدان جنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔
میں اور آپ تو آرام سے اے سی اور ان بیٹھے ہوئے کھا پی رہے ہیں، وہ بیچارے زیادہ ان کو اولادیں، ایک آرمی کا سپاہی بیچارہ محاذ پہ کھڑا ہے، پوری رات کھڑا ہے، وہ وہاں ملک کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہے، اس کے بچے پیچھے اس کو یاد بھی کر رہے ہیں، وہ کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ظالموں، خدا کا خوف کرو کہ اس کے بچے تو تڑپ رہے ہیں اور وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃیں لگتی ہیں، ان کی اولادوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ تو اس طریقے سے یہ زکوٰۃ کا نصاب آپ کو معلوم ہوگا کیا ہے کہ 100 میں 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ ادا کریں حساب کر کے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ سالانہ فرض ہے، اور اسی زکوٰۃ کے زمرے میں فطرانہ بھی آتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھیں، ہم نے تراویحیں پڑھی، سب کچھ کیا، تو فرمایا اب اور تزکیہ کرنے کے لیے آگے چلو، آگے خوشی کا دن آ رہا ہے، تو پھر اس خوشی کے دن میں کیا کرو، غریب و مستحقین کا بھی خیال کرو۔ فرمایا صدقہ فطر تم پر واجب کیا گیا ہے، لفظ واجب میں کہہ رہا ہوں، صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے تک جو لوگ زندہ ہیں، جو پیدا ہو گیا اس ٹائم، اسی لمحے میں اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور جو اس سے پہلے خدا نے اس کو اٹھا لیا، اس سے صدقہ فطر ساقط ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے علماء سے، اکابرین سے پوچھ کر صدقہ فطر ادا کریں، غریبوں تک آواز ان کا حق پہنچائیں، تاکہ ہماری خوشیوں کے اندر وہ بھی شریک ہوں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عید کے مقاصد اور عید کے ثمرات اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے اوپر میں الگ سے ایک بیان مستقل عید سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ پاک میرا سننا قبول کرے، اور میرے بھائیوں زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اس میں دنیا میں بھی خیر ہوگی، وطن کے لیے بھی خیر ہوگی، اور امت کے لیے بھی خیر ہوگی، بیوی بچوں کے لیے بھی خیر ہوگی، ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور قرآن کا وعدہ ہے یہ کہ جو اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرے گا، مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسی، جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ صدقات کی شکل میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، خصوصاً رمضان میں، کہ کمثل انبتت 7 سنابل، کہ ایک دانہ بیجتا ہے، اس میں سے 7 خوشے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر خوشے میں 100 دانہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو گویا کہ 700 دانے، ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں۔ یہ کب؟ غیر رمضان میں، اور رمضان کے اندر 70 گنا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ 700 کو 70 سے ضرب دیجئے تو کتنا ثواب بن گیا۔ آج آپ کا کام ہے، آپ نوٹ گننا اور ان کا حساب رکھنا، آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں۔ تو 70 کو 700 سے ضرب دیجئے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے رمضان میں۔ اس لیے صدقہ و خیرات کی جو ہے وہ ایک ماحول بنا دیجیے اپنے وطن میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، جی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ کافی لمبا ہو چکا ہے میرا مضمون، اور میں حالانکہ صرف آدھا گھنٹہ بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، جو سنا ہے صحیح سنا ہے، جو صحیح سنیں گے اس کو قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی آمدن یا سہون کوئی غلطی خطائی ہوئی ہے اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔